أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ. ترجمہ سے پہلے جو آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی اس کا شان نزول بیان کر دیتا ہوں، پھر ترجمہ کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی علماء کا وفد آیا. وہ لوگ مدینہ میں داخل ہوئے اور مدینہ کی بستی کو جس انداز سے انہوں نے دیکھا، انہوں نے آپس میں بات کی. انہوں نے یہ بات کی کہ توریت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کی بستی کے جو حالات بتلائے گئے ہیں توریت میں، ویسے ہی ہم نے مدینہ کی بستی کو پایا. نشانی جو توریت میں لکھی گئی تھی کہ مدینہ کی بستی اس طرح ہوگی، یہاں پر ایک نبی آئیں گے، تو وہ نبی کا پتہ ڈھونڈتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا. ان دونوں عالم یہودی کے بڑے عالم تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ہی محمد ہیں؟ کہا جی۔ کہا آپ ہی احمد ہیں؟ کہا جی۔ کہا ایک ہم سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، یعنی یہودی مذہب سے چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کر لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ اللہ پاک نے قرآن میں کس چیز کی شہادت دی ہے، کس چیز کی گواہی دی ہے اللہ نے؟ فوراً یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ نے شہادت دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی صرف اللہ نے نہیں دی، تمام انبیاء نے دی، اور اللہ کے فرشتوں نے بھی دی۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اللہ ہی غالب ہے اور حکمت والے ہے۔ تو جیسے یہ بات ہوئی ان لوگوں نے ایمان میں داخل ہو گئے اور ایمان کو قبول کر لیا۔ تو یہی آیت نازل ہوئی شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا انتظام سنبھالا ہوا ہے۔ اللہ ہی نے زمین آسمان کو سنبھالا ہے، کوئی نہیں سنبھال سکتا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ هو العزیز الحکیم، اس کا اقتدار بھی کامل ہے، بادشاہت بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، کہ بے شک معتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ ترجمہ کر رہا ہوں، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے الگ راستہ لا علمی میں نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد محض آپس کی ضد کی وجہ سے اختیار کیا۔ اور جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ نے صاف فرما دیا کہ اللہ کی نظر میں سب سے معتبر دین اگر کوئی ہے تو مذہب اسلام ہے، جس کے ہم اور آپ متبع ہیں۔ اسلام کا ترجمہ ہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے آگے جھکا دینا، اسلام سپرد کر دینا، سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے آگے تسلیم کر لینا۔ اور پھر اللہ پاک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بلکہ ہر نبی کے ذریعے اپنے موقع پر اپنے موقع پر جو احکام بھیجے ہیں اس کو مان لینا، یہی دین اسلام ہے۔ ایک زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اللہ کی طرف سے، تو اس وقت نوح کو ماننا اسلام تھا اور نوح کے ماننے والے مسلمان تھے۔ ایک وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، تو اس وقت اس کی قوم کا حضرت ابراہیم کو اور ان کے اللہ کے احکام کو ماننا ہی دین اسلام ہے۔ اس لیے آگے آ رہے ہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں یہود کے دوسرے عالم آئے، یہودی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کون تھے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مسلمان تھے۔ کہا نہیں، وہ یہودی تھے۔ کہا غلط کہتے ہو تم، حضرت ابراہیم مسلمان تھے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حضرت ابراہیم خود فرمائے کہ مجھے حکم دیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اس وقت یہودیوں کا حضرت موسیٰ کو ماننا اس وقت کا اسلام ہوا۔ حضرت انجیل کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انجیل کے ماننے والوں کو حضرت عیسیٰ کا ماننا، کرسچن کا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت کا سچا اسلام وہی۔ ہر زمانے میں
انبیاء جو بھیجے گئے ان کی بات کو تسلیم کرنا، اللہ کے احکام کے آگے گردن جھکا دینا، وہی مسلمان اور وہی اسلام. اور آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لینا، آپ کے قرآن کی دعوت کو قبول کر لینا، اور آپ نے جن احکام کی دعوت دی اس کو تسلیم کر لینا، جسے آج کے زمانے میں ہم اور آپ مسلمان. اگر کوئی یہودی کہے کہ میں ابھی بھی اپنی توریت کو مانوں گا، اور حضرت عیسیٰ کا ماننے والا کہے کہ ابھی بھی میں انجیل کو مانوں گا، تو وہ مسلمان نہیں. اس لیے کہ اللہ نے آخری دین اور آخری نبی جو نازل فرمایا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اور مذہب اسلام کی صورت میں. سب کتابوں کو ہم بھی مانتے ہیں. اللہ پاک نے تقریباً 110 صحیفے نازل فرمائے، 100 صحیفے اور 4 کتاب، توریت، زبور، انجیل اور اخیر میں قرآن. بہت سارے نبیوں پر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم پر، حضرت ادریس پر، حضرت شیس علیہ السلام پر صحیفے نازل فرمائے، اور اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی صورت میں 30 پارے کی صورت میں قرآن کو اتارا. تو اب کوئی بھی دین نہیں چلے گا. ہم سارے انبیاء کا احترام کریں گے لیکن مانیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی. یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے. لوگ آپس میں کہہ دیتے ہیں کہ ارے بھائی سب مذہب ایک ہے. ہم میں سے جو سیکولر طبقہ ہے نا، جدت پسند، بعض مرتبہ ان کے منہ سے یہ نکل جاتا ہے، تحریر میں بھی نکل جاتا ہے اچھے اسکالر سے کہ بس سب مذہب ٹھیک ہے، اچھے اخلاق اختیار کرو اور اپنے مذہب کو مانتے رہو. نہیں، ایسا نہیں، ایسا کیسا؟ سب مذہب کے جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اور مذہب کہنے کے قابل تو اللہ کی نظر میں اسلام ہی ہے. دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. دین اسلام کے علاوہ کسی نے اور کسی مذہب کو قبول کیا، چاہے مذہب عیسوی کو، مذہب موسوی کو اور حضرت ابراہیم کو، کسی کو بھی نہیں چلے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ کی نظر میں قبول ہی نہیں ہوگا. آخری کتاب قرآن، آخری نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب لوگ کہتے ہیں کہ اچھے اخلاق تو وہ ہے نا، مسلمانوں سے زیادہ اس کے اچھے اخلاق ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھے اخلاق ہیں، لیکن ایک حکومت میں رہنے والے کے بہت اچھے اخلاق ہو، بہت دیالو ہو، بہت سخی ہو، صبح سے ہم سینکڑوں فقیروں کو اور بیواؤں کی حاجتوں کو پورا کرتا ہو، لیکن جس حکومت میں رہ رہا ہے اس حکومت کا باغی ہو، حکومت اس کو تسلیم کرے گی؟ نہیں تسلیم کرے گی، جیل میں ڈال دے گی کہ تم سب کر رہے ہو لیکن ہمیں نہیں مانتے ہو، یعنی وقت کی حکومت کو نہیں مانتے ہو. تو ایک آدمی بہت دیالو ہو، بہت سخی ہو، اچھے اخلاق بھی ہو، پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کرتا ہو، لیکن اس وقت کا جو دین ہے یعنی دین اسلام اگر اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ کا باغی ہے، اللہ کا باغی ہے، اللہ کا منکر ہے. دنیا میں بھی ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اس کی سخاوت اچھی چیز ہے، اسی لیے تو اللہ پر ایمان نہیں ہے تو اس کی سخاوت کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آخرت میں جہنم ہے. یہ ذہن میں رکھے. اللہ پاک نے صاف فرمایا دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام فإن حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني. پھر بھی اگر اے نبی تم سے یہ جھگڑے تو کہہ دو کہ میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا اور جنہوں نے میری اتباع کی ہے انہوں نے بھی، یعنی مجھ کو اور میری امت مسلمہ، ہم نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا اور ان لوگوں نے امت مسلمہ نے اپنے نبی کو مان لیا. اب ہم تم سے حجت نہیں کرتے تم کہو کہ ہمارا بھی دین صحیح ہے، تمہارا بھی دین صحیح. نہیں، بالکل نہیں. دین تو دین اسلامی صحیح. اور اہل کتاب سے، ان پڑھ مشرکین سے بھی کہہ دو، دونوں سے کہہ دو. اللہ کے رسول کو فرما رہے اہل کتاب وہی یہودی اور نصارہ جن کے پاس کتاب آئی ہے، توریت اور انجیل جن کے زمانے کے نبی کے اوپر اتری ہے، کہ ان سے بھی کہہ دو اور مشرکین سے بھی کہہ دو اسلمتم، کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ تمہارا مذہب نہیں چلے گا، یہ 313 مورتیوں کی پوجا نہیں چلے گی، کعبۃ اللہ کا تم طواف بھی کر رہے ہو اور مورتی بھی اندر رکھے ہو، کا نہیں چلے گا سب. اس لیے اللہ کے رسول نے کعبۃ اللہ کو صاف کیا اسلام کے آنے کے بعد، کیا نا صاف. اندر بھی وہ لوگ بھی طواف کرتے تھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے اپنے انداز سے، سمجھے. اور بھی لوگوں کی تہذیب میں نماز ہے. نہیں، تم اللہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کرو تو تمہاری نماز اور تمہارا ذکر، تمہاری تلاوت قبول ہے.
آپ کہہ دو ان سے اسلم تم اسلام لائے؟ اگر وہ اسلام لے آئے تو ہدایت پا جائیں گے. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اگر انہوں نے منہ موڑا یعنی دین اسلام سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے، تو پھر اگر انہوں نے منہ موڑ لیا تو اے نبی تمہاری ذمہ داری صرف پیغام پہنچانے کی حد تک ہے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ پاک تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. آگے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، ترجمہ سنیں. یقیناً جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور انصاف کی تلقین کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، اے نبی فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے. بنی اسرائیل کے لوگ یعنی یہودی لوگوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا. مفسرین نے لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب نے 43 انبیاء کو ایک دن میں قتل کر دیا. بعض لوگوں نے 70 کہا ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اپنے نبی کو تم نے اس وقت کے نبی کو ماننا. ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی نہیں ہوئی ہے. یہ ان سے خطاب ہو رہا ہے، یہودیوں سے اور نصارہ سے. جس وقت تمہارے پاس اس لیے صرف حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نہیں آئے نا، اور بھی بنی اسرائیل کے انبیاء آتے رہے. بنی اسرائیل پوری یہودی قوم اور عیسائی قوم کا نام ہے. ان میں کئی انبیاء آتے رہے. تو ایک دن میں انہوں نے 43 انبیاء کو قتل کر دیا، اور ان کی حمایت میں 70 بزرگ اٹھے کہ تم نبی کو قتل کر رہے ہو. تو اللہ پاک فرما رہے وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور انصاف کی تلقین کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں. 70 بزرگان دین کو قتل کرتے ہیں جو انبیاء کی حمایت میں اٹھے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ نبی تو صحیح دعوت دے رہا ہے ایمان کی اور اللہ پر ایمان لانے کی، اور اس وقت کے جو احکام نازل ہوئے تو اس کے اتباع کرنے کی. تو تم نے تو اپنے انبیاء کو بھی قتل کر دیا، 70 بزرگان دین کو قتل کر دیا. کوئی بات نہیں، فبشرہم بعذاب علیم، موت کا انتظار کرو، جہنم تمہارا انتظار کر رہی. اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو چکے اور ان کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون ذلک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ترجمے سے پہلے ایک بات میں بھول گیا، جو شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، جو آیت ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. مفتی شفیع صاحب نے بہت اچھی حدیث ذکر کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے ہر نماز کے بعد شہید اللہ انہ کی یہ آیت، میں آپ کو آیت نمبر بھی بتا دوں تاکہ ذہن میں رہے. آیت نمبر 18 سورہ آل عمران 3 پارہ، آیت نمبر 18 قرآن میں دیکھ لیجیے گا. جس نے ہر نماز کے بعد یہ شہید اللہ والی آیت اور آیت الکرسی پڑھ لیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی 70 حاجتیں پوری ہوگی اور 70 گناہ اس کے معاف ہوں گے. اور سب سے بڑی حاجت نہیں، سب سے چھوٹی حاجت مغفرت ہے. اللہ پاک اس کو، سب سے بڑی حاجت مغفرت ہے، اللہ پاک اس کے گناہ کو بھی معاف کر دیں گے، یعنی مغفرت فرما دیں گے. تو یہ عمل مجھے بھی نہیں پتا تھا. نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں، سنت و نوافل کے بعد اگر پڑھ لے شہید اللہ انہ، اتنی بات یاد رکھنا، جتنے وظائف اور جتنے تسبیحات ہیں یہ نماز کے بعد مختصر سی دعا، اس کے بعد سنت ہے، فوراً سنت، اس کے بعد ہے یہ سب. بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم میں سے بھی کئی لوگ فرض نماز کے بعد یہ دعا تو مانگتے ہیں، اس کے بعد 33 مرتبہ جو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہے اس کو اسی وقت پڑھ لیتے ہیں. اجازت تو ہے لیکن سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھ لے، جن کے بعد سنتیں ہیں ان کو سنت ادا کرنے کے بعد پڑھیں. فجر بعد اور عصر بعد تو ہے ہی نہیں کوئی نماز، تو اس میں تو یہ پڑھنا ہی ہوگا. تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا ایک مسئلے کے اعتبار سے کہ پہلے نماز پڑھنے کے بعد مختصر سی دعا اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، اور پھر سنت پڑھنے کے بعد، نوافل پڑھنے کے بعد ان کا معمول بھی زندگی میں اختیار کر لے. شہید اللہ، آیت الکرسی. اللہ پاک انشاءاللہ 70 گناہ معاف فرمائیں گے، 70 حاجتیں پوری کریں گے. اس میں سب سے بڑی حاجت میرے اور آپ کی اللہ پاک مغفرت کر دیں گے. ترجمہ
کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ کر انحراف کر جاتا ہے۔ یہ یہودی علماء کو خطاب ہے۔ اللہ پاک نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودی علماء کے سامنے اللہ کی کتاب بھی پیش کی اور اپنی نبوت بھی پیش کی۔ تو انہوں نے یہی سوال کیا کہ حضرت ابراہیم کیا تھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت ابراہیم تو مسلمان تھے۔ کہا نہیں، یہودی تھے۔ کہا تم غلط کہتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، تم نے اللہ کی کتاب کی آیت کا انکار کیا، تم منہ موڑتے ہو۔ اور پھر یہودی ایک بات اور کہتے تھے، ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ۔ دوسری جگہ سورہ بقرہ میں ہے کہ جب بھی نبی دعوت پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ ارے ہمیں کیا دعوت پیش کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے اوپر توریت نازل ہوئی، ہم نے حضرت موسیٰ کو تسلیم کیا، آپ کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم تو اللہ کے محبوب بندے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور یہاں بھی کہا اور وہاں بھی کہا کہ اگر ہمیں تو جہنم چھوئے گی، جنت تو ہمارے لیے ہے، تم سمجھو اے نبی اور تمہاری امت سمجھے، باقی جہنم میں ہم نہیں جانے والے، اور اگر گئے بھی تو چند گھنٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے۔ وہی کہہ رہے ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات۔ یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں بالکل غلط، ایسا نہیں۔ تمہارے توریت میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد جب آخری نبی آئے گا، انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کے بعد جو آخری نبی آئیں گے ان کو تسلیم کرنا ہے اور ان کے اوپر ایمان لانا ہے۔ تمہارے خود توریت، انجیل اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تم کیسے کہہ رہے ہو؟ اور یہ جو کہہ رہے ہو تمہارا فلسفہ ہے، تمہاری تمنا ہے، تمہاری خام خیالی ہے، تمہاری مجنونانہ حرکت ہے کہ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی اور ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ کہاں سے آئے؟ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے جو جھوٹی باتیں تراش رکھی ہے انہوں نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ تمہیں یہ باتوں نے خامخواہ دھوکے میں ڈالا ہے، تمہیں خود تمہارے انبیاء نے نہیں کہا ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کی باتیں کہی ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک ایسے دن کا سامنا کرنے کے لیے جمع کر لائیں گے محشر میں، جس کے آنے میں ذرہ بھی شک نہیں، قیامت، اور ہر شخص نے جو کچھ کمائی کی ہوگی وہ اس کو پوری دی جائے گی۔ جو عمل کیا ہوگا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھے نیک عمل کیے ہوں گے، اچھے نیک عمل کا بدلہ ملے گا، برے عمل کیے ہوں گے، برے عمل کا بدلہ ملے گا۔ اور یہ سب تمناؤں کو آخرت میں کوئی وزن نہیں ہوگا ان کا، وہ سب اس کو پوری دی جائے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک انصاف کریں گے، سمجھے نا؟ اس لیے تم تسلیم کر لو اللہ کے رسول کو اور قرآن کو، ورنہ یہ سب تمہارے تمنا کل آخرت میں تمہیں جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ اللہ پاک میرے اور آپ کو، مجھے اور آپ کو دین اسلام پر جمائے رکھے اور دین اسلام ہی پر موت نصیب فرمائے جب بھی موقع آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب